بہرحال بیوی کہتی ہے کہ خاوند نے طلاق دی ہے، اور خاوند کہتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے طلاق نہیں دی، تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے۔ اگر عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو، سنت یہ ہے کہ 7ویں دن کیا جائے، لیکن نہیں، جب تک اللہ توفیق دے تبھی بھی کر سکتے ہو، اور نہ بھی کر سکو تو سنت ہے۔ اور کون سی سنت ہے تم نے پالی ہوئی ہے کہ باقی یہ رہ گئی ہے؟ کیونکہ اس کو کچھ کھانے کو ملتا ہے نا، سنت کا بڑا خیال ہے ان کو۔ جس کی اولاد نہ ہو وہ اپنی جائیداد جس کو چاہے دے، بالکل نہیں۔ اولاد نہیں ہے نا، اس کے باقی رشتہ دار تو ہوں گے نا، آخر ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، ان کا حق ہے، سب کو کیسے دے دے؟ ہاں، تیسرا حصہ وہ خیرات کر سکتا ہے، کسی دینی ادارے کو دے دے۔ بہن کی شادی کا 5 لاکھ قرض ہے، ابا کی زمین جو ہے وہ فروخت اگر کی جائے تو اس میں 6 لاکھ ملیں گے، تو اس میں سے بھی بہن کو حصہ ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ کس الو نے کہا تھا آپ کو کہ 5 لاکھ خرچ کرو؟ تم نے اپنا ناک بڑھانے کے لیے خرچ کیا تو آپ بھگتو، اس کا عورت سے کیا تعلق ہے؟ وراثت ہے۔ یہ خواہ اپنا ناک اونچا کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایمان سے کہے، کعبے میں بیٹھے ہو، ساری کائنات میں حضور پاک سے بڑی شان کسی کی ہے؟ پتہ ہے حضور کی جب شادی ہوئی نا تو حضور پاک نے صحابہ سے کہا کہ بھئی آج ایسا کرنا کہ ہر آدمی کے گھر میں جو کچھ پکا ہوا ہے نا، کھانا جو بھی ہو، وہ سب لے آؤ دسترخوان پہ، یہاں مسجد میں بیٹھ کے کھائیں گے۔ سب صحابہ لے آئے، کوئی ستو لے آیا، کوئی چاول لے آیا، کوئی بیچارہ چٹنی لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، کچھ لے آیا۔ جب سارا دسترخوان لگ گیا تو حضور نے فرمایا بھائی میری بی بی زینب سے جو شادی ہوئی تھی نہیں، اس کا ولیمہ ہے، ولیمہ کی کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانا ختم ہو گیا بھائی، اس میں کتنا خرچ ہوا جی؟ ہم تو سنت میں چلنا ہی نہیں چاہتے نا، برادری کو دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ میری جب شادی ہوئی ہے نا، مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ میری آج شادی ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے بعد بلایا، خطبہ پڑھا، کہا جی آپ کا نکاح میں نے کر دیا ہے، فلاں مکان میں تمہاری بیوی ہے، وہاں چلے جاؤ۔ بس میں نے، میرے پاس اس وقت یعنی عام کپڑے جو تھے وہ بھی یعنی کپڑے بھی نہیں پہننے کے بھی، چلو شادی کے دن بندہ پہنتا ہے۔ ساری برادری ناراض ہو گئی، چونکہ بہت بڑی برادری ہے نا ہماری۔ انہوں نے کہا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں مولانا خیر محمد صاحب سے۔ والد صاحب نے کہا تم بائیکاٹ کر لو، میں حضور کی سنت سے بائیکاٹ نہیں کر سکتا۔ ایک ہی میرا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹی ہے، میں ان کی شادی اسی طرح کروں گا جس طرح حضور کی سنت ہے، ناراض ہوتے ہو جاؤ۔ تو اللہ کے بندے، جب تم خود بے وقوفیاں کرتے ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ جتنا اللہ توفیق دے۔ اچھا، لڑکی والوں کو تو جو جہیز دیں، جو توفیق ہو دے دو۔ یہ تو نہیں نا کہ نہیں یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ مطالبہ کرتے ہیں نا، وہ تو بالکل حرام کھاتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں۔ ظلم ہے کہا جائے کہ لڑکی تب لیں گے جب فلاں چیز ہمیں دو گے، کار لے کے دو، ہمیں فریج دے کے دو، ہمیں واشنگ مشین لے کے دو۔ کیا ہے؟ عمرہ احرام باندھنے سے شروع ہوتا ہے یا 2 رکعت پڑھنے سے؟ ویسے 2 چادریں باندھ کے پھرتے رہو تو عمرہ تھوڑا ہو جائے گا۔ جب 2 رکعت پڑھو گے، لبیک کہو گے، تب شروع ہوگا۔ یہ جو بھی 2 رکعتیں 2 چادریں باندھ کے پھرتے ہیں ہندوستان میں، یہ سارے عمرے میں ہوتے ہیں۔ ان کے جوگی ہیں، پاگل ہیں، باندھا ہوا ہے۔ ہمارے دوست کی نوکری بہت بڑے خطرے میں پڑ گئی تھی، اور ہمیں یقین تھا کہ یہ آخری میٹنگ ہے، اس میں اس کو نوکری سے نکال دیں گے۔ تو پھر ہم نے آپ کے کہنے کے مطابق مشورہ دیا کہ استغفار پڑھو، تہجد پڑھو، رات کو دعا مانگو۔ آج اس کا فون آیا کہ الحمدللہ میری نوکری بچ گئی۔
میں نے میرے شوہر سے میری شادی سے پہلے کا افیئر چھپایا ہے، پتہ نہیں کیا افیئر چھپایا، یعنی پہلے آپ کہیں اور عشق فرماتی تھیں اور خامد کو نہیں بتایا، پھر نہ ہی بتانا ہے انشاءاللہ، ورنہ طلاق لے کے گھر جاؤ۔ اور میں نے کپڑے خریدے تھے 2000 کے، جھوٹ بولا تھا کہ 4000 کے ہیں، تو خامد سے تو روز جھوٹ بولتی ہے، کوئی نیا جھوٹ تھوڑا ہے، عورت کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے۔ لَيَكْفَرْنَ الْأَشِيرِ، اسی لیے حضور نے فرمایا تصدقنا یا معاشر النساء انتن اکثرکن اہل النار، کہ عورتیں صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو، میں نے دیکھا ہے جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ رات کو ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، یعنی رات کو میاں بیوی کا ملنا تو جائز ہے لیکن ناخن جائز نہیں ہے۔ عجیب آدمی ہیں، کیسے مسئلے گھڑ لیتے ہیں، سب مسئلے گھڑ، جب چاہو ناخن کاٹنے کا حکم ہے کاٹو، افضل ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن۔ ہم اپنے بھائی کا رشتہ کر رہے ہیں، استخارے میں ٹھیک نہیں، نہ کریں۔ اگر استخارے میں ٹھیک نہیں ہے بالکل نہ کریں، ورنہ نقصان ہوگا۔ مجھے ہر وقت قبر کا خوف ہے، بڑی اچھی بات ہے، یہی تو حضور نے حکم دیا ہے، اذکروا ہاضم اللذات، قبر کو اور موت کو یاد کیا کرو۔ میں والد کا خدمت کرتا ہوں، وہ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، یہ ڈانٹنا بھی تیرے لیے دعا ہے، سنتے رہو ڈانٹ۔ میری ایک بھتیجی ہے، 14 سال عمر ہے، ٹھیک نہیں ہے، حیض بھی آنا شروع ہو گیا ہے، ماں بیچاری کو تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، کیونکہ وہ لڑکی تو اب نارمل ہے، سمجھ ہی نہیں ہے کہ حیض کیا ہوتا ہے۔ تو کیا ایسی صورتحال میں ہم آپریشن کے ذریعے اس کا یوٹرس نکال سکتے ہیں؟ ہاں نکال سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ مرد اور عورتیں عمرہ کر کے حج کر کے جاتے ہیں، لوگ ان کو پھول پہناتے ہیں، یہ ہندوؤں کا رواج ہے، دولہے کو بھی پھول پہناتے ہیں، حاجی کو بھی پھول پہناتے ہیں، قبروں کو بھی پھول چڑھاتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ بدعت ہے خالص۔ میرا دل کمزور ہے، گھبرا جاتا ہے، تو اللہ کے اسماء ہیں، یا قوی والقادر والمقتدر قوّنی وقوّ قلبی، ہر نماز کے بعد پڑھ کے دم کیا کرو۔ ہمارے علاقے میں بریلوی مدرسے ہیں، وہاں بریلوی امام کے لیے پیسے مانگتے ہیں، بہرحال بچوں کو غریبوں کو دے دو، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کسی دینی اور صحیح عقیدے والے مدرسے میں جا کے دو۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ جب عورت کو حیض ہو تو جس برتن میں اچار رکھا ہوا ہو نا اس کو ہاتھ نہ لگائے، ورنہ اچار خراب ہو جاتے۔ آج ہاتھ لگا کے تجربہ کر لو۔ اچھا ایسا کرو، اگر اچار آپ اچھا بناتی ہیں نا، اس کو ہاتھ لگا کے مجھے بھیج دو، خراب ہوتا ہے تو ہونے دو۔ ایسے جھوٹ گھڑ رکھے ہیں، کیا کریں آپ؟ اگر غسل میں وضو کر لیں، صرف وضو کر لیں، پھر ناخن اتار لیں تو نماز دوبارہ ضروری نہیں، وضو ناخن اتارنے سے وضو تھوڑا ٹوٹ جاتا ہے۔ جبل رحمت پر نام لکھنا بدعت ہے، چڑھنا بدعت ہے۔ کوئی اللہ کا ولی اگر کسی کافر کو سینے سے لگائے تو اس کا ایمان منتقل ہو جائے گا، ضروری نہیں ہے۔ کتنے کافر ہیں، علماء کو ملتے رہتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے۔ ایک عمرہ 3 عمرے کر چکی ہے، چوتھا عمرہ مسجد عائشہ مسجد سے کرنا چاہتی ہے۔ واپسی پر اگر حیض آ جائے
اور گھر واپسی میں 2 دن تو پھر نہ کرو نا عمرہ، بلا وجہ حیض آ جائے گا تو پھنس کے بیٹھی رہو گی۔ 3 عمرے کر چکی ہو بس کافی ہے، طواف کرتی رہو اور پھر چلی جاؤ۔ اگر کسی شخص کو حالت احرام میں سو گیا، نیند آ گئی اور احتلام ہو گیا، کوئی بات نہیں، غسل کر لے۔ ایک مولوی کہتا ہے کہ مولانا محدث دہلوی ہر مہینے پیسے اکٹھے کر کے میلاد کرتے تھے۔ ایک سال ان کے پاس غربت تھی، چنے ہی تھے، تو آپ نے ان چنوں پہ ہی اپنے طالب علم کو میلاد بنائی۔ کون سے محدث؟ کوئی نام تو لکھو، اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو نام بھی نہیں لکھتے ہو۔ کس محدث کا قصہ ہے؟ اور اگر ہو بھی تو محدث ہمارے لیے دین نہیں، دین محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے نبی نے تمہیں ناخن کاٹنا بھی سکھا دیا، میلاد نہیں سکھایا۔ اللہ کے نبی نے تمہیں مسح کرنا بھی سکھا دیا، اللہ کے نبی نے وضو کرنا بھی سکھا دیا، خلال بھی سکھا دیا، یہ اتنا بڑا ضروری مسئلہ نہیں سکھایا۔ یہ تو 600 سال بعد بدعت جاری ہوئی، مظفر بادشاہ تھا اس نے شروع کی تھی۔ آب زمزم پینے کا طریقہ وہی ہے، بیٹھ کے پئیں، اگر کھڑے ہو کے پئیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ احرام باندھنے کے بعد 2 نفل پڑھے ٹھیک ہے، عمرہ شروع کرنے سے پہلے 2 نفل، اور پھر عمرہ شروع کرنے سے پہلے کون سی 2 نفل ہے؟ وہی تو ہے جب آپ نے احرام باندھا۔ عمرہ ختم کرنے کے بعد 2 نفل، وہ بھی کوئی 2 نفل نہیں، طواف کے بعد 2 رکعت ہیں۔ مسجد مدینہ منورہ میں اگر ہم نے اشراق پڑھنا ہے، مسجد نبوی میں پڑھیں یا مسجد قباء میں جا کے پڑھیں، کبھی وہاں پڑھو کبھی وہاں پڑھو، دونوں ثواب حاصل کرو۔ احرام کی حالت میں غلاف کعبہ کو ہاتھ لگا لیں، ہاتھ پہ خوشبو لگ جائے تو دم تو نہیں پڑتا، اچانک لگ جائے، تھوڑی لگ جائے، پھر دم نہیں پڑتا، لیکن فوراً دھو ڈالو۔ کلمہ طیبہ 70,000 دفعہ ہوتا ہے یا 1,00,000، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، اتنا تھوڑا ہے۔ مرنے والوں کے لیے سب سے پہلے دعا کرو، باقی قرآن پڑھ کے ثواب بھیجو، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرو۔ وہم سے نکلنے کے لیے کیا پڑھیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خاندان والے حسد کرتے ہیں، وہاں بھی لا حول پڑھا کرو، بس تم نہ کیا کرو حسد، کیونکہ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا کونوا عباد اللہ اخوانا۔ حضور نے فرمایا خبردار ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو۔ اگر کوئی صبح نہار منہ پانی پیے تو جائز ہے؟ ہاں جی بالکل جائز۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ وجہ بھی تو بتاؤ نا کہ جائز کیوں نہیں ہے؟ سارا دن جائز ہے، نہار منہ ناجائز ہے؟ کیوں مسئلے جھوٹے کیوں گھڑتے ہو؟ مولانا قاضی افتخار صاحب نے سلام کا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں تندرستی کے، آپ کو اللہ جزائے خیر دے، لیکن میرا خیال ہے آپ دعا نہیں کرتے، دعا کرتے تو میں ٹھیک ہو گیا ہوتا۔ یہ رسمی دعا ہے، ہاں جی ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، کب؟ یہ یاد ہی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جو مرضی آئے کریں۔ میری بیٹی پر جن یا کسی کا اثر ہے، اپنے کو چاقو مارتے ہیں، نہیں آنے دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں مانتا کہ کوئی جن ہے، تم نے اس کی شادی نہیں کی ہوگی تو اس کو جن نے تو آنا ہے۔ شادی کر لو، بھوت آئے گا گھر میں، جن نکل جائے۔ یہ عورتیں پھر اسی طرح کرتے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتی، مجھے جن ہے،
جن صرف ہمارے مسلمانوں کو پکڑتے ہیں، ان کافروں کو بھی نہیں پکڑتے، ہندوؤں کو بھی نہیں پکڑتے، انگریزوں کو بھی نہیں پکڑتے. وہ تو ننگی پھرتی ہیں، وہ تو سمندروں کے کنارے پہ سن باندھ لینے کے لیے بغیر کپڑوں کے پڑی ہوتی ہیں، ان کو تو جن نہیں پکڑتے. آتے ہیں جن، لیکن یہ جھوٹ ہوتا ہے. ایک نشانی یاد رکھو، جس پہ جن ہوگا نا وہ عورت یا مرد ایسے جل جائے گا، چونکہ جن آگ ہے. جب آگ قریب آئے گی جلا کے راکھ کر دی. ہٹی کٹی ہے، میک اپ کرتی ہے، 3 دفعہ کھانا کھا جاتی ہے جن. کوئی جن شن نہیں. اگر ہو تو پھر سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرو. روضہ رسول کی حاضری نصیب ہو، جب سامنے کھڑے ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جو آپ کو آتا ہے پڑھتے رہیں، چلتے چلتے نہیں. بے ادبی ہے. ہر نماز کے بعد بھی صلاۃ والسلام نہیں پڑھنے، درود شریف پڑھتے رہو. کسی جگہ بیٹھ کے صلاۃ والسلام صرف سامنے. ریاض الجنہ کا وہ نشان لگا ہوا ہے، وہاں ستون بھی سفید ہے اور قالینوں کا رنگ بھی الگ ہے. نماز کے لیے دل کی نیت، اصل نیت ہوتی ہی دل کی ہے. ہر کام میں زبان سے تو ایک تذکرہ ہے، یاد کرنا ہے کہ ہمیں بات یاد آ جائے. میرے بیٹے کی عمر 26 سال ہے، عقل کی بھی کمزوری ہے. لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن والدین راضی نہیں ہیں. اچھی عقل کی کمزوری ہے کہ لڑکی بھی تاڑ لی ہے اس نے. یہ کیسا عقل کا کورا ہے کہ لڑکی تو اس نے ڈھونڈ لی ہے شادی کرنے کے لیے. کوئی عقل کی کمزوری نہیں. ایسے خام خواہ تم نے سر پہ چڑھنا. کمرہ بند کر کے 2-3 ٹھوکو، دیکھو عقل ٹھیک ہوتی ہے نہیں ٹھیک ہوتی. عشق بھی نکل جائے گا، عقل بھی ٹھیک ہو جائے گی. ہر بات میں مولوی کو کیوں تنگ کرتے؟ خود دروازہ بند کر دو، ڈنڈا لے کے شروع ہو جاؤ. عمرے کے لیے مردوں کے لیے دایاں کندھا بالکل پورے 7 چکر میں نکالنا ہے، حج کا طواف ہو یا عمرے کا ہو. عورتوں کے لیے پردہ اس قدر ضروری ہے کہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب. یہ تو قرآن کا حکم ہے، نص قطعی ہے. کون بیمار تھے، غسل نہیں دیے، بس احرام ویسے بغیر غسل کے باندھے، کوئی حرج نہیں. کھانے پینے کی کوئی چیز سامنے رکھ کے دعا کی جا سکتی، آگے پیچھے دعا نہیں کی جاتی، صرف کھانا رکھ کے دعا آتی ہے. ہر آدمی دعا مانگتا ہے کہ جب کھانا کھا لو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اس سے بڑی دعا کیا ہے جو حضور نے ہمیں سکھائی ہے؟ یہ جو مولوی والی کرائے کی دعا ہے نا، یہ تو حلوائیوں کی دعا ہے. مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے 150 کلومیٹر کو نماز کے لیے جا رہے تھے، پھسل کر گر گئے، آپریشن ہوا. احرام جب ٹھیک ہو جائیں ان کو عمرہ بھی کرائیں، ایک دم بھی ادا کریں. اگر ہم نے طواف کر دیا اور اس کی 2 رکعت ہوٹل میں جا کے پڑھیں، ادا ہو جائے گی، لیکن جو حرم کا ثواب ہے وہ تو ہوٹل میں نہیں ملے گا. امام کے ساتھ ظہر یا عصر کی آخری رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو وہی ہے کہ وہ ایک کھڑی ہو کے 1 رکعت پڑھیں گے، پھر بیٹھ جائیں گے، پھر 2 رکعت پڑھیں گے. یہاں قصر نماز ادا کی جائے گی. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ تم ہو مسافر، تمہارے لیے نماز قصر ہے، لیکن اگر امام مقیم ہے پھر نماز تم پوری پڑھو گے، پھر اس کے پیچھے قصر نہیں کرو گے. اگر اپنی پڑھو یا امام بھی مسافر ہو پھر قصر کرو. بچے ہیں، اللہ سب کو کامیاب فرمائے. بہرحال جن کے لیے بھی آپ چاہیں دعا طواف کر سکتے ہیں.
نماز میں ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے سینے پہ باندھنے چاہیے، چونکہ یہ حدیث ہے حضور پاک کی اور روایت ہے حضرت علی سے کہ وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ من السنت ہے، کہ سنت یہی ہے۔ مجھے تو نہیں پتہ، ایک آدمی آیا تو حضرت عمر نے اس کو کتا کہہ کے بھگا دیا، ہم نے تو نہیں پڑھا آج تک۔ بعض آدمی فرض پڑھتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے، اللہ ہدایت دے۔ جو لوگ سنتیں چھوڑتے ہیں نا، ایک دفعہ وہ فرض سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ بہرحال رفع یدین جو کرتے ہیں ان کی بھی نماز، جو نہیں کرتے ان کی بھی ہوتی ہے۔ محدثین نے باقاعدہ باب باندھے ہیں رفع یدین نہ کرنے کے۔ اگر پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا تو نہیں پہن سکتے، البتہ پیمپر وغیرہ یا اور کوئی چیز باندھ لیں۔ اگر بچے ہیں، اولاد ہے، لیکن بیوی کسی اور کے ساتھ نعوذ باللہ جڑی ہوئی ہے، تو اگر آپ انتظام کر سکتے ہیں، بہتر ہے۔ ایسی گندی عورت کو گھر رکھنے کی کیا ضرورت ہے، طلاق دے دو۔ کاروبار بہت مندہ ہے، استغفار پڑھا کرو۔ میری بیوی کو یرکان کی تکلیف ہے، اللہ شفا دے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ آیت پڑھ کے دم کیا کرو۔ بنگلہ دیش سے آئے، رکوع کے بعد ہاتھ نہیں باندھے جاتے، یہ ایک نیا مسئلہ نکلا ہے 1400 صدی کے بعد۔ ہاتھ اسی طرح کھولے ہوتے ہیں جیسے پہلے کھلے ہوئے ہیں۔ اب اتنا لمبا جو میں کثرت پڑھوں گا۔ یہ تم نے خط لکھا ہے، سوال جواب تو نہیں ہے۔ طواف کے جواب کسی کو ہاں دے سکتے ہیں۔ میری 2 بیٹیاں، اللہ آپ کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے۔ 12 جن کے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، اللہ سب کو صالح بنائے۔ اصلحنا و اصلح بنا و اولادنا و اولاد المسلمین، بناتنا و بنات المسلمین، شبابنا و شباب المسلمین، ذریاتنا و ذریات المسلمین۔ خواب کا مجھے نہیں پتہ لگتا ہے۔ میں کنوارا ہوں، میں شادی شدہ لڑکی سے پیار کرتا ہوں، ان کو خبر دو تاکہ تمہاری ٹھکائی کریں۔ بھائی ان کا علاج یہی ہے، ان کا علاج تعویذ نہیں ہوتا، ان کا علاج ہے ڈنڈا۔ اللہ نے 4 کتابیں اتاری، 5واں لوہا اتارا ہے۔ انزلنا الحدید فیہ باس شدید۔ یہ لوگ جو ہیں نا بگڑے تگڑے، یہ ڈنڈے کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتے، کوئی تعویذ شاویذ نہیں چلتا۔ ایک عدد ٹریکٹر نقد 9 لاکھ میں ادھار پہ ہے، 10 لاکھ کوئی حرج، وہ جائز ہے۔ مسجدی عمرہ کرنا، مجھے تو نہیں پتا کیا مسجدی عمرہ کرنا۔ عمرہ کیا، سر نہیں مڑوایا، 1/4 سر سے کم کٹ لگائے، بالکل دم آئے گی۔ دم کی طاقت نہ ہو تو جب اللہ توفیق دے بھیج دینا۔ نہیں، گزارش یہ ہے کہ وہ تو غلطی تم کر بیٹھے ہو نا، اگر اور اب عمرہ کرو گے تو وہ دوسرا عمرہ ہے، اس کا پہلے کا ہی غلط نہیں ہو سکتا نا۔ پاکستان میں دم نہیں دیا جا سکتا۔ عیدین کی نماز کے بعد وہی خود دعا ہوتی ہے جو امام کراتے ہیں۔ میقات سے بغیر احرام کے آ گیا، اگر دوبارہ میقات پہ جا کے عمرہ کریں اب دم نہیں ہوگا۔ میرے بیٹے کا نام عبد الاحد ہے، نام بدل، نام کا کیا قصور ہے؟ احد تو اللہ کا نام ہے، قل هو اللہ احد۔ اللہ تبارک و تعالی سب لوگوں کو جو دین کے لیے جہاد کر رہے ہیں مدد فرمائے۔
تاریخ اسلام کے بارے میں بڑی کتابیں ہیں میرے بھائی، کوئی بھی تاریخ اسلام لے لیں۔ میری بھابھی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آج کل کچھ لوگ مولانا طارق جمیل کے بارے میں نازیبہ باتیں کہتے ہیں، جو علماء کے بارے میں نازیبہ گستاخانہ بیہودہ باتیں کہتے ہیں، وہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ ان کی تو نیکیاں بڑھ رہی ہیں، ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مسجد قباء میں اشراق کی نماز، بھائی بیت اللہ کی نماز میں 1,00,000 ہے، وہاں مسجد قباء میں تو 1,000 بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت ابراہیم کے لیے اتنی لمبی آگ کیوں بنائی گئی؟ تو آپ جب ملے ان کو تو ان سے پوچھ لینا بھی کیوں تھے، دشمنی میں ہر کوئی کرتا ہے، کیوں بنائی گئی؟ یہ کوئی بات ہے؟ جتنی دشمنی بڑی تھی اتنی آگ بڑی تھی۔ بہرحال درود ابراہیمی کے لیے کہا تھا، ٹھیک ہے بھائی، باقی تسبیح کو زمزم میں بھگوئیں، یہ سب بدعت ہیں۔ عمرے میں مسافر ہیں، سفر والی نماز پڑھیں گے۔ 25 دن ایک جگہ ہوں تو پھر آپ مسافر نہیں ہوں گے، لیکن اگر 10 دن ادھر ہیں، 10 دن مدینہ شریف میں ہیں، پھر 5 دن ادھر، پھر مسافر ہیں۔ قرضہ ہے مجھ پہ، استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ حجر اسود کو اگر ہاتھ لگ جائے تو بوسہ دے، ورنہ بوسے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال سگریٹ لے آنا بیچنے کے لیے اللہ کے ملک میں یہ بالکل ناجائز ہے۔ میرے خاوند کے پیٹ میں 3 دن سے درد ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، لیکن اس کو شہد گھول کے پانی پلائیں۔ حضور نے خود علاج بتایا پیٹ کا، شہد کا پانی۔ گردن کا مسح حنفی مسلک میں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ وطر کے بعد نفل پڑھیں، مرضی نہ پڑھیں نہ مرضی ہے۔ پتہ نہیں کیا رقبہ دین میں ہے۔ مجھے 2 سال ہو گئے، 2 مہینے کی چھٹی ہے، اس لیے جانا چاہتا ہوں۔ جاؤ کس نے، مجھ سے چھٹی لینی ہے؟ رشتے دیکھنے آتے ہیں لیکن رشتہ نہیں ہوتا، کوئی جادو وادو نہیں، ایسے ہوتا رہتا ہے۔ آپ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کریں، اللہ آسان کر دیں گے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب مانسیرہ والوں پہ قاتلانہ حملہ ہوا، اللہ نے بچا لیا ہے، دعا کریں کہ اللہ ان کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے، اور تمام علماء کی اللہ حفاظت فرمائے۔ میری بیٹی ہے، پہلے چلتی تھی، خسرہ نکلا، ٹائیفائڈ ہوا، کھڑی ہو سکتی ہے، چل نہیں، اللہ شفا تھا، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ امام صاحب سجدے میں جاتے ہیں تو مقتدی بھی سجدے میں ہونے چاہیے۔ اگر امام سجدے میں مقتدی رکوع میں رہ جائے نماز، اگر سجدہ تلاوت ہو، دوسرا سجدہ نہیں، کوئی مسئلہ سمجھا کرو، خدا کا خوف کیا کرو۔ سجدہ تلاوت اگر الگ ہے، سجدہ صلاۃ الگ ہے، وہ اگر نماز کے سجدے میں ہے اور تم رکوع میں کھڑے ہو، نماز نہیں ہوگی۔ اگر انہوں نے سجدہ تلاوت کی اور فوراً سجدے میں چلے گئے، تم رکوع تک گئے، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ مسئلے کو سمجھتے نہیں ہو تو میں کیا کروں آخر؟ واد پڑھیں، ابواد پڑھیں، داد نہ پڑھیں، بس۔ میرے بیٹے کا پیشاب بند ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ شہید کی قبروں پہ پھولوں کا دستہ کسی پہ رکھنا جائز نہیں، نہ ولی کی قبر پہ، نہ شہید کی قبر پہ، نہ نبی کی قبر پہ، ورنہ مدینہ شریف میں پھول ملتے تھے، حضور کی قبر مبارک پہ رکھتے صحابہ۔ سب سے اچھا گلاب تو مدینہ پاک کا ہے، اس کے بعد طائف کا ہے، اس کے بعد پھر ساری دنیا کا ہے۔
ہمارا بھائی مدینے سے آئے، رام کھول کے سو گیا، 3 گھنٹے کے بعد چادر باندھ کے رام باندھے۔ بہرحال ایسا کرو اس کو 10-20 ریال خیرات کرے۔ طواف عصر کے وقت کریں تو اس کی 2 رکعت جو مغرب کے بعد پڑھیں۔ زیارت کے لیے طائف جو ہے واپسی کو عمرہ ضروری ہے، چونکہ طائف میقات ہے۔ نماز جنازہ زور سے نہیں پڑھنی چاہیے، آہستہ پڑھنی چاہیے۔ جو بچہ فوت ہو جائے اس کا کوئی عقیقہ نہیں۔ میں نے صدقے کا بکرا ذبح کیا، مکے میں تقسیم کیا، جتنے میں سے 1 لاکھ نہیں ملے گا۔ مکے میں آپ نفل پڑھیں یا فرض پڑھیں یا قرآن پڑھیں یا طواف کریں، انشاءاللہ 1 لاکھ ملے گا۔ ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دیا اور طلاق کا 3 سال پتہ نہیں کیا، ابھی لوگ پورا طلاق نہیں ہوا، کیسے نہیں ہوا مجھے نہیں پتا، کیا لکھا ہے آپ نے، کیا پوچھا ہے مجھے پتہ نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء نافعا۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود ہنود اور قادیانیوں کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ پورے عالم میں جتنی دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کی حفاظت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، افغان میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔